بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اخوتی الطلبة، کیف حالکم، کیف الصحة؟ درسنا الرابع والخمسون، سندرس ما تبقى من الألفاظ الجديدة حول الکرکٹ۔ آج ہم وہ الفاظ اور وہ کلمات بھی پڑھیں گے جو ہم سے رہ گئے تھے پچھلے درس میں، یعنی ایسے الفاظ جو کرکٹ کے بارے میں یا کرکٹ کے متعلق ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انا اسألکم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ ماذا درسنا بالامس، ماذا درسنا ایھا الطلاب، اے طلبہ کرام کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ماذا درسنا، ماذا تعلمنا، تعلم يتعلم سیکھنا، ماذا تعلمنا وماذا درسنا بالامس گزشتہ کل۔ جواب ہے درسنا، هذا نون، درسنا ہم نے پڑھا ہے الالفاظ الجدیدہ، نئے الفاظ، جدید الفاظ۔ درسنا ہم نے پڑھا ہے حول الکرکٹ، جو کہ کرکٹ کے متعلق الفاظ تھے، جس میں بولر کو کیا کہتے ہیں، بیٹسمین کو کیا کہتے ہیں، اور امپائر کو کیا کہتے ہیں، فیلڈر کو کیا کہتے ہیں، یہ الفاظ ہم نے پڑھے ہیں۔ پھر میں نے سوال کیا وماذا ایضا، اس کے علاوہ اور کیا پڑھا ہے، اور بھی کچھ پڑھا ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ وماذا ایضا یعنی بھی، اور کیا پڑھا ہے وہ بھی بتا دیں۔ فانتم قلتم، تو آپ سب نے کہا، فانتم، انت آپ نے کہا، انتما آپ دونوں نے کہا، انتم قلتم۔ استعملنا ہم نے استعمال کیا، ہا راجع ہے الفاظ کی طرف، استعملناہا ہم نے الفاظ کو استعمال کیا تھا، فی الجمل جملوں میں، پھر ہم نے اس کو جملوں میں بھی استعمال کیا تھا، تو یہ ہم نے دوسری چیز بھی کی تھی۔ تو میں نے کہا احسنت یا احسنتم، آپ سب نے بہت اچھا کیا، احسنتم بہت اچھا کام کیا ہے، یا فتیٰ اے جوان، احسنت یا فتیٰ بہت اچھا کام کیا ہے۔ انت مجتہد، انتم مجتہدون، آپ محنتی ہیں، آپ سب محنتی ہیں، مجتہدون حقاً حقیقت میں، واقعی آپ سب محنت کرتے ہیں۔ سندرس انشاءاللہ الکلمات الجدیدہ المزیدہ، تعالوا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نتقدم، تقدم یتقدم آگے بڑھنا، تقدم الطالب طالب علم آگے بڑھا، تأخر الطالب طالب علم پیچھے ہو گیا، تأخر۔ عندما رأى الاستاذ جب طالب علم نے استاذ کو دیکھا، رأى الاستاذ استاذ کو دیکھا، فتأخر تأخر تو پیچھے ہٹ گیا۔ دوڑ کو کیا کہتے ہیں؟ جریٌ مصدر ہے، اس کا فعل سیکھ لیں، جرا یجری، جرا الطالب فی الملعب، جرا الطالب فی الملعب، طالب علم دوڑا میدان میں، جرا یجری۔ ماذا تفعل؟ انا اجری، ماذا تفعل آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ انا اجری میں دوڑ رہا ہوں، اور امر ہے اجری، امر اجری دوڑو، جرا یجری دوڑنا۔ خارجٌ آؤٹ، یعنی جو بیٹسمین آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہم کہیں گے ہوا خارجٌ وہ آؤٹ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں ہوا استہدف، اس کو ہدف بنا لیا گیا، یعنی اس کے ہدف کو نشانہ بنایا، وکٹ گر گئی تو وہ خارج ہو گیا۔ استہدف یستہدف، استہدف یستہدف، استہدف اس کو نشانہ بنایا گیا جس کی وجہ سے وہ آؤٹ ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو بیٹسمین پہنتا ہے ہیلمٹ، اس کو کہتے ہیں خوذۃ،
خوذہ هذه خوذۃ متینۃ، متینۃ مضبوط، رجل متین مضبوط آدمی، متینۃ هذه خوذۃ متینہ یہ ہیلمٹ بڑا مضبوط ہے، واقیۃ الرأس سر کی حفاظت کرنے والا۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، الوقایۃ خیر من العلاج، الوقایۃ پرہیز، وقایا پرہیز کرنا، احتیاط کرنا، خیر من العلاج علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ اسی طرح واقیۃ اس کا اصل ہے وقایقی، وقایقی، وقا معنی وقایا یعنی احتراز کرنا۔ انا اقی من الثلج، انا اقی من الثلج میں احتراز کرتا ہوں، وقایقی یہ متکلم کا صیغہ ہے، انا اقی میں پرہیز کرتا ہوں، وقایا کرتا ہوں، من الثلج برف سے، من الثلج برف سے۔ لماذا یا اخی کیوں میرے بھائی، لماذا تقی آپ کیوں وقایا اور پرہیز کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا لأنی مزکوم، لأنی مزکوم کیونکہ مجھے زکام ہے، لأنی مزکوم، مزکوم اس طرح لکھیں گے مزکوم، کیونکہ مجھے زکام ہے میں اسی لیے وقایا اور پرہیز کرتا ہوں۔ اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس سے آگے، واقیۃ ساق پیڈ جو پیروں پر لگاتے ہیں، جو گھٹنوں پر لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں واقیۃ ساق، پنڈلی کی حفاظت جو کرتا ہے، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، واقیہ اس کی حفاظت کرنے والا، واقیۃ الرأس سر کی حفاظت کرنے والا۔ قفاز مطاطی، قفاز آپ کو پتہ ہے جو ہم سردی میں پہنتے، کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے، چمڑے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر مطاطی دستانے، گلف مطاطی، مطاط کہتے ہیں ربڑ کو۔ ہمارے پاس بعض اوقات یہ جو غبارے ہوتے ہیں، غباروں کو ہم کھینچتے ہیں تو وہ کھنچ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مطاط، مطا یمطو، تو یہ کہتے ہیں قفاز ایسے کہ مطاطی اس کی صفت ہے کہ اس میں کھچاؤ ہے، اس کو کھینچے تو وہ لمبا ہو جاتا ہے، جس سے کہ کوئی ربڑ وغیرہ، مطاطی۔ التلقف کینچ کرنا، فلان تلقف الکرہ، فلان فلان نے تلقف، تلقف یتلقف، تلقف الکرة بید واحدۃ، فلان تلقف الکرة بید واحدۃ ایک ہاتھ سے اس نے کینچ پکڑا اور گیند کو پکڑا، بید واحدہ، ٹھیک ہے۔ فلان تلقف الکرة بید واحدہ، یا اس کے علاوہ فلان امسک، امساک باب افعال سے ہے، اس کا فعل ہے امسک یمسک، فلان امسک الکرة بید واحدۃ ایک ہاتھ سے۔ لاعب احتیاطی ایکسٹرا کھلاڑی، لاعب احتیاطی، ایک ٹیم میں 11 ہوتے ہیں لیکن 12واں یا 13واں وہاں پر موجود ہوتا ہے، کبھی بھی کوئی ایک کھلاڑی انفٹ ہو سکتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی ایک آ جائے، تو لاعب احتیاطی ایکسٹرا کھلاڑی احتیاط کے طور پر۔ النقاط الاضافیہ ایکسٹرا اسکور، النقاط الاضافیہ، نقاط کہتے ہیں اسکور کو، نقاط جمع ہے نقطے کی، ایک ایک نقطہ جب بڑھتا جاتا ہے، عدد بڑھتا جاتا ہے تو اس کو ہم النقاط الاضافیہ، اضافی نقاط، کسی بھی وجہ سے، مطلب انہوں نے 9 بال کرائی تو 9 بال کی وجہ سے چکا بھی لگ گیا تو ہوئے یہ کتنے 7 رنز بغیر کسی نقصان کے، اور اس کے علاوہ گیند بھی شمار نہیں ہوگی تو رنز بھی آ گئے، تو اس کو النقاط الاضافیہ۔ تعادل الفریقین، جب میچ ڈرا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، بارش وغیرہ کی وجہ سے، موسم کی خرابی، تعادل، تعادل معنی معادلہ، ایک دوسرے کے ساتھ برابری، دونوں برابر، کوئی بھی نہیں جیتا، تعادل الفریقان، ہم اس کو فعل ماضی کہہ دیں، تعادل یتعادل باب تفاعل سے ہے، تعادل الفریقان، ہم فریقانی کو الف کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر یہ فاعل واقع ہو رہا ہے اور تثنیہ کی علامت رفع کیا ہے؟ الف نون تثنیہ کے ساتھ، فریقان
جاء مسلمان، جاء مسلمون۔ تو الف تثنیہ علامت رفع ہے، یعنی فاعل ہونے کی علامت۔ تو ہم فریقین نہیں کہیں گے، تعادل الفریقان، دونوں فریق دونوں ٹیم برابر ہو گئے۔ الفوز، فاز الفریق الاول، فاز یفوز، فاز الفریق الاول یا فاز فریق پاکستان، فاز فریق پاکستان، پاکستان کی ٹیم نے جیت لیا۔ ھذا فریق فائز، ھذا فریق فائز، یہ ٹیم جیتنے والی ہے۔ ھذہ فریق ذو ہزیمۃ، ذو ہزیمۃ شکست کھانے والی ٹیم۔ ھذا فریق ذو ہزیمہ، ہزیمہ ہزم یہزم، اس کو ہم مزید لکھتے ہیں۔ ھذہ ہزیمۃ اس کا فعل ہے ہزم یہزم، ہزم، ہزمت الجیش، میں نے ایک پورے لشکر کو شکست دی۔ ہزمت الجیش، جیش کہتے ہیں لشکر کو، ہزمت میں نے ان کو شکست دی۔ انت ہزمت، آپ نے شکست دی۔ نحن ہزمنا، ہم نے شکست دی۔ المسلمون ہزموا جیشا کبیرا، مسلمانوں نے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست دی۔ ہزم یہزم، شکست دینا۔ ھذا فریق خاسر، ھذا فریق منہزم، دیکھو منہزم میں بھی وہی ہزم یہزم، لیکن باب انفعال ہے۔ ان ہزم الجیش، ان ہزم الفریق، ٹیم نے شکست کھا لی، ہم کہیں گے ان ہزم الفریق الاول، ان ہزم فریق الہند، فریق الہند، ان ہزم فریق الہند، ہندوستان کے فریق نے شکست کھا لی۔ ان ہزم فریق پاکستان، پاکستان کی ٹیم نے شکست کھا لی، ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں ان ہزم۔ ھذہ مبارات، یہ میچ ہے۔ ھذہ مبارات عالمیۃ، یہ عالمی یا آپ کہیں گے انٹرنیشنل میچ ہے اور انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہے۔ ھذہ مبارات عالمیۃ، یہ انٹرنیشنل مبارات ہے۔ ھذہ تصفیات، یہ ٹورنامنٹ ہے۔ ھذہ مباریات دولیۃ، مباریات جمع ہے مبارات کی، مباریات دولیہ، دو ملکوں کے درمیان یا 4-5 ملکوں کے درمیان، اس کو دولیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور عالمیہ بھی ہم نے بتایا کہہ سکتے ہیں۔ ھذہ تصفیات آسیہ، آسیہ کہتے ہیں ایشیا، ایشیا ورلڈ کپ الگ ہوتا ہے، ایشیا ورلڈ کپ، تو ادھر ٹورنامنٹ بھی الگ ہوتے ہیں۔ تصفیات یاد رکھیں، تصفیۃ ٹورنامنٹ، تصفیات بہت سارے ٹورنامنٹ۔ مباریات محلیۃ، مقامی مقابلے بھی ہوتے رہتے ہیں آپس میں، یعنی پاکستان کے اندر بھی 4-5 صوبے ہیں تو ان کے لوگ الگ الگ ٹیم بنا لیتے ہیں اور آپس میں کھیلتے ہیں، اس کو ہم کہیں گے مباریات محلیۃ یا محلیۃ۔ آپس میں ٹورنامنٹ وغیرہ اپنے ہی ملک میں، صوبوں میں، مختلف صوبوں میں، جو کہ ٹیم پاکستان کے سب مل کر ہے۔ مبارات الکأس العالمی، ورلڈ کپ میچ، دیکھو مبارات الکأس، کأس کہتے ہیں کپ کو، کأس، مبارات الکأس ورلڈ کپ، العالمی جو کہ ورلڈ ہے، العالم ورلڈ ہے، مبارات کہتے ہیں میچ کو۔ تو اسی طرح سے ہم جملہ بنا سکتے ہیں ھذہ مبارات الکأس العالمی سنۃ 2021، 2021 کا عالمی ورلڈ کپ ہے۔ المبارات النہائیہ، فائنل میچ، النہائیہ انتہا ینتہی سے ہے، المبارات ایسا میچ، النہائیہ جو کہ فائنل ہے۔ ھذا غیر مؤہل، ھذا اللاعب، ھذا الضارب، لاعب کہتے ہیں کھیلنے والے کو، الضارب بیٹسمین کو۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیٹسمین یہ انفٹ ہے، یہ اہل نہیں ہے، نہیں کھیل سکتا، تو میں جملہ بناؤں گا ھذا الضارب، یہ کھلاڑی، ھذا الضارب غیر مؤہل، غیر مؤہل یعنی اہل نہیں ہے، انفٹ ہے۔ ھذہ بدلۃ اللعب، ھذہ بدلۃ اللعب، یہ کھیلنے کی وردی ہے، لعب کہتے ہیں کھیلنے کو، بدلہ وردی کو کہا جاتا ہے۔
اچھا، اس کے علاوہ ہم اگر کہنا چاہیں کہ ہیٹرک کر دیا، اقصاء ثلاثی متتال، اقصاء ثلاثی متتال یعنی توالی، جس میں ہم نے پڑھا ہے فقہ میں توالی اربعہ حرکات یا اربعہ توالی، اربعہ توالی یعنی ہم جب وضو کرتے ہیں تو اس میں توالی ہونا ضروری ہے، پے در پہ یکے بعد دیگرے، تو ہم کہیں گے کہ ایک وکٹ لی، دوسری اور تیسری، ھذا اقصاء ثلاثی متتال لی ستہ، یعنی 3 چکے ایک ساتھ لگا دیے، مئۃ نقطۃ سینچری، ھذا الضارب ضرب، ھذا الضارب ضرب مئۃ نقطۃ، ھذا الضارب اس کھلاڑی نے، ضرب مئۃ نقطۃ، مئۃ نقطہ، ھذا الضارب یہ کھلاڑی جو ہے اس نے سینچری بنا لی، ھذا نداء ھذا طلب، ھذا نداء طلب ضارب ممتاز، یہ بلانا ہے اور یہ اپیل ہے اچھے اور ممتاز کھلاڑی کو، ھذہ 50 نقطہ یہ 50 ہے، ھذا الضارب ضرب 50 نقطہ اس ضارب نے کھلاڑی نے 50 بنا لی، ھذا لم یخرج، ھذا لم یخرج یہ ناٹ آؤٹ ہے، ھذا غیر خارج یہ بھی ناٹ آؤٹ ہے، یہ نہیں نکل سکتا، ھذا خط الرمی یہ بولنگ کریز ہے، ھذا خط الرمی یہ بولنگ کریز ہے، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں، ھذا خط الرمی جہاں سے بولر بول کراتے ہوئے خیال کرتا ہے کہ اس کا پیر اس سے باہر اور متجاوز نہ ہو، ھذا خط الرمی ایھا الرامی اے بولر، لاحظ وراقب وتنبہ، آپ اس کا ملاحظہ کریں اور نگرانی یعنی آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہاں سے آپ کا پیر باہر نہ جائے، ھذا خط الرمی، ھذا خط الضرب اور یہ بیٹنگ کرس ہے، بیٹنگ یعنی جب ہم بیٹنگ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک لکیر ہوتی ہے اور اس سے بھی اگر بیٹسمین باہر ہو تو پیچھے سے وہ آؤٹ بھی ہو سکتا ہے، ھذا خط التراجع یہ بھی وہی بات ہے بولنگ کریس، خط التراجع کہ اس سے آپ نے باہر نہیں جانا، المباراة النہائیۃ علی الکأس العالمی ورلڈ کپ فائنل میچ، المباراة النہائیہ فائنل میچ علی الکأس العالمی ورلڈ کپ کا، لاعب الجانب الایمن رائٹ ہینڈر یہ کھیلنے والا سیدھے ہاتھ سے کھیلتا ہے، یہ شاٹ بھی سیدھے ہاتھ سے مارتا ہے تو ہم کہیں گے لاعب الجانب الایمن، ایمن یمین، یمین کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو، جانب الایمن سے، ھذا قاذف الکرۃ یہ بولر ہے اور اس نے پہلے ہم نے پڑھا تھا ھذا رامی الکرۃ، رما یرمی مانا پھینکنا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، اسی طرح رامی الکرۃ، ھذا رامی الکرۃ السریع یہ فاسٹ بولر ہے گیند کرانے والا، وھذا قاذف الکرۃ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو 2 نام ہیں، امید ہے یہ سبق بھی آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو بھی ضرور دہرائیں، جملے بنائیں، الفاظ کو سیکھیں، حفظ کریں، آپ اس میں تکلم اور ماحول بنا کے آپس میں عربی بول چال کا ماحول بنائیں۔ السلام علیکم۔